السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت سارے لوگ آج یہ بولتے ہیں کہ عورت کی عزت، اس کا مقام اسلام میں موجود نہیں ہے، اسلام عورت کی عزت نہیں کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جتنی عزت عورت کو دی گئی ہے اور کسی جگہ اتنی عزت نہیں موجود ہے۔ میں اپنی بات اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ان کی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کون سا ایسا مذہب ہے اسلام کے علاوہ جو ان کی تربیت پر زور دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹیوں کے سلسلے میں مبتلا کیا جائے، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، فَكُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے رکاوٹ بنیں گی جہنم میں جانے کے لیے۔ یہ دیکھیے ان کی فضیلت ہے کہ ان کی تربیت کرنے سے، اچھی تربیت کرنے سے یہ آپ کو جہنم میں جانے سے روکیں گے۔ اگر ہمیں بیٹیوں کا مقام دیکھنا ہے اسلام میں تو آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، اگر ان پر وہ صبر کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو کپڑا پہناتا ہے، ان کو محنت سے پانی پلاتا ہے، تو یہ بیٹیاں فَكُنَّ لَهُ حِجْرًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ بیٹیاں اس کو جہنم میں جانے سے روکیں گی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم میں جانے سے ان کو روکیں گی۔ آئیں ماں کا مقام سننا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے بہتر سلوک کروں، لوگوں میں سے کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امک، تمہاری والدہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں پھر اس کے بعد کون ہے؟ کہتے ہیں تمہاری والدہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کون ہیں؟ کہتے ہیں تمہاری والدہ ہے۔ 3 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا نام ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر کون؟ کہتے ہیں تمہارے والد۔ 4تھی بار والد کا نام آتا ہے۔ اگر بیوی کا مقام جاننا ہو اسلام میں کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کو بھلی باتیں سمجھایا کرو، لعن و طعن مت کیا کرو، ان کو مت مارا کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرو، اچھے معاملے کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو، ان کے ساتھ سختی مت کیا کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں ہیں۔ اور ایک اور پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اسلام سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔